اپنا دین چھوڑ دو، اپنا عقیدہ چھوڑ دو، یہ راستہ چھوڑ دو، ہم تمہیں مال دیں گے۔ ٹھہریے، ذرا سوچئے، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی آدمی آپ سے کہے ایمان بیچ دو، ایمان چھوڑ دو، پیسہ لے لو، عہدہ لے لو، بادشاہت لے لو، آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب ہم 1500 سال پہلے رسول اللہ کی زندگی کے اندر تلاش کریں گے۔ مکہ کا ماحول ہے، مکہ کے سردار اس بات پر ناراض ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے خدا نہیں ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس کے مطالبے کے اندر کفار نے کیا کیا؟ کوئی کافر یہ کہتا ہے اے مسلمانوں، اپنے نبی سے کہو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے، اس معجزے کے عوض ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ کسی نے کہا اگر اللہ کے رسول اپنی انگلی کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم تب ایمان لے آئے۔ مختلف قسم کی توجیہات کی، لیکن جب وہ ان میں ناکام ہو گئے، ان کی بات نہ بنی، انہوں نے اللہ کے رسول کو 3 پیشکشیں کی۔ پہلی، آپ ہم سے مال لے لو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ دوسری، عرب کی سب سے حسینہ لڑکی کے ساتھ ہم آپ کی شادی کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ تیسری پیشکش، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ان تینوں چیزوں کا جواب نہ دیا تو پھر کفار آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے پھر مکہ کے سردار انہوں نے اپنا رخ بدلا، اکٹھے ہو کر بیٹھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک پیشکش کی۔ بڑے بڑے سردار دار الندوہ گئے اور اللہ کے رسول سے کہا دیکھیے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اگلا 1 سال آپ نے ہمارے خداؤں کی عبادت کرنی ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا۔ ہر چوک، ہر چوراہے، ہر بازار، ہر محفل، ہر بیٹھک، ہر جگہ پر یہی بات ہوتی کہ ہمارے سرداروں کو محمد رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا بھتیجے سے کہیں کہ ہمیں کوئی جواب دے۔ ایک مسلمان ان مشرکین سے ملا اور انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، جو اللہ کہے گا وہی بولیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہو نہ ہو آپ ضرور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یعنی وہی کے انتظار میں؟ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کی شکل میں ان مشرکین مکہ کو ایک جواب دے دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے میرے پیارے محبوب ان کفار سے کہہ دیجئے۔ کون کفار؟ وہ جو پورا قافلہ دار الندوہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا۔ کیا کہیے کہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے ایک اور بات کہی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ کفار مکہ یہ جواب سن کر غصے میں آ گئے، سرداروں کے رنگ لال پیلے پڑ گئے، انہوں نے چلانا شروع کر دیا، مکہ میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پکے مسلمان ہیں، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کی کیٹیگری کچھ اور ہے۔ لیکن اوپر سے مسلمان، اندر سے کچھ اور،
मुनाफिकानापन नहीं चलेगा। इस्लाम ने इसकी मुमारत कर दी। और सूरह काफिरून हमें ये सिखाती है कि उसूलों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आप मुसलमान हैं तो मुकम्मल मुसलमान हैं। आपकी वज़ा, कता, लिबास सब कुछ मुसलमानों जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, फिर आप नमाज भी पढ़ते होंगे, रोज़ा भी रखते होंगे, हज भी करते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, लेकिन अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बताए हुए रास्ते पर कंप्रोमाइज़ कर लिया तो ये इबादत किसी काम की नहीं है। इसलिए अगर मुसलमान हैं तो मुकम्मल कामिल मुसलमान बने। अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद तारड़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।